نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, کہ دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا. یہ کیسی باتیں کرتے ہو. یعنی 3 جرم کون سے تھے کہ یہ دنیا میں عیش میں پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. اللہ جس نے ان کو ساری نعمتیں دی, ان نعمتوں کو تو استعمال کر رہے تھے, نعمتیں دینے والے کو ہی بھول گئے تھے. یہ دنیا کے اندر اصرار کرتے تھے گناہوں کے اوپر اور بڑے گناہ پہ. یہ قیامت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہمیں اٹھایا جائے گا, اور آباؤنا الاولون, ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا. وہ جو مر گئے مٹی ہو گئے, ان کے آج ہڈیوں کا بھی چورا ہو گیا, ان کو اٹھایا جائے گا. یہ کیسی باتیں کرتے, مذاق اڑاتے تھے, قیامت کے انکاری تھے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں انکار کر کے دکھاتے ہیں, کچھ اپنے عمل سے انکار کر کے دکھاتے ہیں. یہ کہاں اٹھیں گے ہم, جیسے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کئی ایسے جرائم بتائے جاتے ہیں خبروں کے اندر کہ ایک دم بے ساختہ میرے تو منہ سے نکل جاتا ہے, کیا ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے, کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. نہیں, اس قدر کئی لوگ ایسے کرائم کرتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو واقعی قیامت کا یقین ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں ان کو قیامت کا یقین ہے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, آپ اے نبی ان کو کہہ دیں کہ پچھلے بھی اور اگلے بھی سب کو کھڑا کیا جائے گا. لَمَجْمُوعُونَ, سب جمع ہوں گے, اور ضرور جمع ہوں گے. اور کب جمع ہوں گے؟ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ, ایک وقت کے تک جو معلوم دن ہے. معلوم دن کیا, یہ نہیں کہ اس کی ڈیٹ معلوم ہے, یہ نہیں کہ اس کا وقت بتایا گیا. معلوم اس طرح سے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ دن آنا ہے, کیونکہ قرآن بتا رہا ہے اس دن کے بارے میں, بار بار بتاتا ہے. سب کو پتا چل چکا ہے ایک دن آنا ہے. ہاں کوئی یقین کرے نہ کرے الگ بات ہے, معلوم سب کو ہو چکا ہے. ثم انہم ایھا الضالون المکذبون, پھر بے شک تم اے گمراہ ہو, اے راستہ بھٹک جانے والو, المکذبون, جو جھٹلاتے ہیں, جنہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا, اسلام کو جھٹلایا, اللہ کے احکامات کو جھٹلایا, اللہ کی بات کو جھٹلایا. یعنی خود صرف گمراہ نہیں ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. کیونکہ جب انسان جھٹلاتا ہے تو آدھے لوگ تو اس کو دیکھ کے ہی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ تو اتنا عقل مند تھا, اس کو تو سمجھ آنی چاہیے تھی بات. اگر یہ جھٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہی بات ہوگی. جیسے اس زمانے کے سردار جھٹلاتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے وہ بھی جھٹلانے لگتے تھے. اے جھٹلانے والوں, اے بھٹکنے والوں, یہ 2 جرم اللہ تعالیٰ نے بتائے. ایک بھٹک گئے تھے, اور بھٹکنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے. صراط مستقیم ایک ہے, انسان ایگزٹ لے لے نا اس سے تو بھٹک جاتا ہے. جیسے ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں, ایک ہائی وے کہیں جا رہی ہے, ہم نے اس سے ایگزٹ لے لیا اور پھر اسی ایگزٹ پہ ہی چلتے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ لاسٹ ہو جائیں گے. جو کسی الٹے سیدھے آدمی کو اپنا رول ماڈل بنا دے وہ بھی لاسٹ ہو جاتا. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ, البتہ کھانے والے وہ ایک درخت سے جو زقوم کا درخت ہے. یہ درخت کیسا ہے؟ یہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلنے والا درخت ہے, اور جہنم کی جڑ جو ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہے. اس کی جو پھل ہے وہ شیطان کے سر کی طرح, یہ بتایا گیا کہ کس طرح, اور اس میں کانٹے ہیں. یہ ایسا درخت ہے, یہ ایسا کھانا ہے جہنم کا, جو لوگوں کو اتنی بھوک لگے گی جو جہنمی ہوں گے, ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا.
اور شیطان کا سار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شیطان کا سار سب سے ظاہر ہے، شیطان خوفناک چیز ہوگا، اس کے سار کیسا خوفناک ہوگا؟ یہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا، تو ان کی کھانے کے لیے یہ ہے فمالئون منہ البطون، اور اس سے یہ اپنا پیٹ بھریں گے، بھرنے والے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں کہ ہم نے نہیں کھانا. دنیا میں تو نمک زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، تو پلیٹ کوئی آدمی اٹھا کے پلیٹ مار دیتے ہیں کہ یہ کیا بنایا آج. دنیا میں ہم اتنے مترفین ہیں، ہم اتنے نخرے والے، اتنے عیش و آرام والے ہیں. اور دیکھیں وہاں پہ جہنمیوں کا کھانا کیسا ہے کہ ایسا نہیں وہ کہہ سکیں گے ہم نے نہیں آج یہ کھانا. دال پک گئی تو ہم دنیا میں کہتے دال نہیں کھانی، یہ کیا بنا دیا، سبزی ہم نے نہیں کھانی. وہ اس کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے. پیٹ بھریں گے یعنی ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی، کیونکہ بھوک اس قدر شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ ان کو مجبوری طور پہ کھانا ہوگا. سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب دوستیوں کو بھوک لگے گی تو بھوک سے فریادیں کریں گے. اور بھوک کا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہ کسی کو بھوک کا عذاب دے، لیکن استغفر اللہ، بھوک کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے. انسان کو جس کو بھوک لگی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. اللہ تو ہمارے سے نعمتوں کا سوال نہ کرنا، ہم سے نعمتوں کا سوال نہ کرنا یا اللہ. استغفر اللہ ربی. کہ کبھی آپ کسی بھوکے کو دیکھیں کہ وہ کیسے کھاتا ہے. اس کے لیے سوکھی روٹی بھی ایسے ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی مجھے نعمت مل گئی. اس کے لیے اس کو کوئی پانی بھی دے دے. اب وہ دکھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، ریفیوجیز کو دکھاتے ہیں وہ وہاں سے جا کے پانی لے رہے ہیں جہاں سے جانور پی رہے ہیں، اور وہ گندا پانی ہے اور نظر آ رہا ہے گندا، اسی کو نکال کے پی لیتے ہیں. وہ گاربیج میں سے نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا یہ گاربیج ہے؟ کیا ان کو نہیں؟ اور ہم کہتے ہیں یکی، اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں بھوک کیا چیز ہوتی. ان کو اتنی بھوک لگے گی، اور ان کی جب وہ فریادیں کریں گے نا بھوک سے، تو زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا، یہ کھاؤ. جب وہ اس کو کھائیں گے تو ان کے چہروں کی سکن اتر جائے گی، حتیٰ کہ جہاں سے یہ زقوم گزرے گا چہرے سے لے کے اندر تک وہ کاٹتا ہی چلا جائے گا. اور جو ان کو دیکھے گا وہ ان کی حالت سے پہچان لے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے زقوم کھایا. پھر ان پہ پیاس مسلط ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ اٹکے گا گلے کے اندر. ایک مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو انسان پانی 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 کرتا ہے اور پانی پیتا جاتا ہے. سوچیں اس کے کانٹے اٹک جائیں گے تو فشاربون علیہ من الحمیم، تو ان کو پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ یہ پیو. اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اتنا بوائلنگ واٹر ہے، ہم حمیم نہیں پی سکتے، ہمیں ٹھنڈا پانی دو. ایک آگ، ایک گرمی، اوپر سے حلق کے اندر ایسا کھانا جو چبھنے والا ہے. تو لیکن وہ پیئیں گے فشاربون شرب الحیم، وہ ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ. اور پیاسا اونٹ کیسے پیتا ہے کہ اونٹ کو اگر پیاسا ہو، وہ ڈیزرٹ میں پھرتا جا رہا ہے، گھوم رہا ہے تلاش میں پانی کے، مارا پھر رہا ہے، جو ہی اس کو پانی ملتا ہے نا وہ پاگلوں کی طرح پیتا ہے. اور وہ پانی بیل کی طرح نہیں پیتا. اصل میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں نا اونٹ کیسے پیتا ہے. وہ سک کرتا ہے پانی کو، پورا سک کر لیتا ہے ایسے، اور اس کا پیٹ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے. اور عام اونٹ اور پیاسا اونٹ وہ کیسے پیتا ہے؟ بالٹی اس کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ اس میں سے سک کر لے گا، ایک دم سے ساری خالی ہو جائے گی. وہ اس طرح پیئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح کہ پیتے چلے جائیں گے. اور ایسا پانی جو خود کھولتا ہوا پانی ہے. یہ ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ پانی جو اپنے منہ کے قریب بھی کریں گے تو اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ان کے چہرے کو بھون دے گا اور معدے کو گلا دے گا. ہم وہاں پہ موت پکاریں گے، موت موت آ جا، لیکن موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، موت نہیں ہے. یہ ان کا کھانا اور پینا. اور سوچو جنتیوں کا کھانا پینا، دیر از نو چوائس کہ ہم کہیں
چوائس بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں اچھا تھوڑے دن اس کے اندر نہیں. دیر از نو چوائس. ہمیں جانا ہی جانا ہے جنت میں, جانا ہی جانا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. ٹھکانہ یہی ہے بس, اس کے سوا کوئی جگہ نہیں. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین. یہ نزل ہے, نزل, یہ نزل ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا نزل اسٹارٹر, ایپیٹائزر. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لینا, یا اللہ جہنم کے کھانوں سے بچا لینا. پھر واقعی کامیاب وہ ہو گیا جو جنت میں چلا گیا. وہ فیل ہے جو جہنم میں گر گیا, وہ فیل ہے, وہ ناکام ہو گیا. اور ایسی ناکامی کبھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی. درد ہوتا ہے دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں ہمارا بچہ ناکام ہو گیا, ہم ناکام ہو گئے, ہم فیل ہو گئے, اس کا درد ہوتا ہے. نہیں ہم بے عزت ہو گئے, مجھے 4 لوگوں کے سامنے کچھ کہہ دیا, یہ دیکھو کتنی بڑی ذلت ہے, یہ دیکھو کتنی بڑی ناکامی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو کھانا تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا, یہ تو نزول ہے. یہ تو وہ ہے جو پہلی مہمانی ہے کہ جب حشر کے 50,000 سال سے گزر کے, حساب کتاب کی سختیوں سے گزر کے, موت کی سختی سے گزر کے, قبر کے عذاب سے گزر کے انسان یہاں پہنچے گا, تو یہ نزول ہے. ابھی میل شروع نہیں ہوا. کیا یہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ یہ انجام ہو؟ کیا کوئی بھی چیز مجھے بتائیں, کوئی شوق, کوئی بات, کوئی مزہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے ہم یہ جہنم خرید لیں؟ کوئی چیز بھی اس قابل ہے؟ کوئی چیز اتنی ورتھ ہے؟ کوئی مرضیاں اتنی ورتھ ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں یہاں ٹھکانہ بنا لیں؟ ہم کسی قیمت پہ اپنی جنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے, کسی قیمت پہ بھی نہیں. کیونکہ وہ ہاتھ سے گئی تو دس از دا ادر پلیس, بس اور کوئی نہیں ہے. ہم کسی قیمت پہ جنت کو نہیں, اس کا سودا نہیں کر سکتے خدا کے لیے. کبھی اپنی جنت کو گیو اپ نہ کرنا, کسی کے لیے نہ کرنا. لوگ چھوڑ دیں, رشتے توڑ دیں, لوگ منہ موڑ لیں, ہمیں باتیں سنا دیں, ہمیں بھوکا رہنا پڑ جائے, پیاسا رہنا پڑ جائے کسی کے لیے. اول تو ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ بھی کرنا پڑ جائے, کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم قربانی دے دیں اپنی جنت کی. جا تیرے لیے میں نے قربانی دے دی, مجھے تجھ سے اتنی محبت ہی نہیں, میں نے جنت بھی جانے دی. نہیں, یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے, چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی پیارا ہو. اور کوئی ہمارا شوق اتنا بڑا کوئی شوق نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس کے لیے جنت چھوڑ دیں. یہ میرا شوق ہے, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے. کون سے ایسے دل چاہتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم جہنم خرید لیں؟ کیا ہے میرا دل؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. اللہ ہمیں اس دنیا میں غفلت سے نکال دینا, یا اللہ ہمیں اس دنیا میں غفلت سے نکال دینا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے خریدار بنا دینا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا. اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں جہنم دکھانا بھی نہ, اس میں جانا تو دور کی بات, اللہ ہمیں جہنم دکھانا بھی نہ. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا اس جہنم سے, ہماری اولادوں کو, ہمارے خاندانوں, ہمارے شوہروں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, اللہ ہم سب کو, اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ باتیں دوسروں تک پہنچا سکیں. تو ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ کاش میں ایسا کر سکوں کہ میں کہیں کھڑا ہو کے اعلان کروں, لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.